بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹرانگ وائس کے معزز سامعین اور سامعات، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں۔ اس سے قبل دو ویڈیو کے اندر ہم بات کر چکے ہیں بیعت عقبہ کی تفصیل کے بارے میں اور بیعت عقبہ اولیٰ کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں، اس کا دلچسپ قصہ اور اس میں جو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں مکالمہ ہوا اس کی مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ معزز ناظرین، بیعت عقبہ ثانیہ 13 نبی کو پیش آئی اور اس میں 75 آدمیوں نے بیعت کی، جس میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ 13 نبی میں حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 75 آدمیوں نے مینا کی اس گھاٹی عقبہ کے مقام پر اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لے چلیں، وہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے زیادہ کام ہو سکے گا، اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہشمند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، وگرنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ ابو الہیثم نے بات کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائیں تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے آئیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو کہ تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو اسد بن زرارہ نے یا عباس بن عبادہ نے کہا کہ میرے بھائیو، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو، یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو سردار مقرر فرمایا۔ ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش و تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش سعد بن عبادہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے۔ قریش سعد بن عبادہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ کو فوراً چھوڑ دو، وگرنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔
یہ سن کر قریش نے سعد بن عبادہ کو کیسے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ معزز ناظرین، یہ تھا بیعت عقبہ ثانیہ کا کچھ مختصر قصہ۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں یہ بیعت کرنے والے حضرات کے اسماء گرامی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسٹرانگ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔